جنگ مسلط ہوئی تو یقینی اور فیصلہ کن جواب دیں گے، عوام کی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری، مسلح افواج عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب، شرکاء نے کہا پہلگام واقعے کے بعد بھارتی افواج LOC کے معصوم شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہے، اس سے جنوبی ایشیا میں عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ بھارت جان بوجھ کر عدم استحکام چاہتا ہے، بھارتی کوششوں کو شکست دی جائے گی۔ بھارتی جارحیت سے نمٹنے کے لیے وطن کے محافظ ہر دم تیار، پاک فوج کی جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ جنگی مشقیں جاری و ساری، جوانوں نے پیشہ ور مہارت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ گزشتہ روز آرمی چیف جنرل آصم منیر نے جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ برادر ملک کشیدگی میں کمی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں، پاکستان کی کامیابیاں خطرے میں ڈالنے کی بھارتی کوششیں ناقابل فہم ہیں۔ وزیر اعظم کی سعودی، کویت اور متحدہ عرب امارات کے سفیروں سے ملاقات میں گفتگو، شہباز شریف نے پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کے الزامات مسترد کر دیے، واقعے کی غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ، سعودی سفیر نے کہا امن و استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، کویتی سفیر نے کہا کویت علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے ویژن کا حامی ہے۔ عالمی طاقتوں نے بھارت کو ٹھینگا دکھا دیا، امریکہ کی بھی مودی کو نیا تنازع کھڑا نہ کرنے کی وارننگ۔ بھارت کا پہلگام میں جعلی آپریشن نائب امریکی صدر کو رام نہ کر سکا، JD وینس نے کہا ہے کہ بھارت ایسا کوئی رد عمل نہ دے جو خطے میں تنازع کا باعث بنے، دو جوہری طاقتوں کی گرما گرمی پریشان کن ہے، پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، امید ہے پاکستان بھارت سے تعاون کرے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا کہ پاکستان اور بھارت ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، خطے میں امن و استحکام برقرار رکھیں۔ پاکستان سندھ پاس معاہدہ معطلی پر بھارت کو نوٹس دے گا، معاہدہ معطلی کی وجوہات طلب کی جائیں گی۔ وزارت خارجہ، قانون اور آبی وسائل نے ابتدائی ہوم ورک مکمل کر لیا، پاکستان کا عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانے پر بھی غور، تمام اقدامات وفاقی کابینہ کی منظوری سے ہوں گے۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن خود بھارت کے گلے پڑ گیا، بھارتی عسکری قیادت میں پھوٹ، جنرل رانا DG ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے عہدے سے فارغ، جنرل رانا کو کالا پانی بھیج دیا گیا، لیکڈ رپورٹس نے بھارتی حکومت کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا، سیکورٹی اداروں کے کردار پر سوالیہ نشان لگ گیا، سربراہ ناردرن کمانڈ اور نائب سربراہ ایئر مارشل کو بھی برطرف کیا جا چکا ہے۔ پاکستانی میڈیا بیانیے کی جنگ جیت گیا، حقائق سامنے لانے پر ISPR کا YouTube چینل بلاک، مودی سرکار نے ISPR کا X اکاؤنٹ بھی معطل کر دیا، بھارت نے وزیر اعظم کے YouTube چینل پر بھی پابندی لگا دی، وزیر اعظم کی کابل میں کی گئی تقریر بھی ہٹوا دی۔ مودی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار، بھارت میں پاکستانی کھلاڑیوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند، بابر اعظم، محمد رضوان، شاداب خان، حارث رؤف اور نسیم شاہ کے اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے، شاہد آفریدی اور ارشد ندیم کا بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھارت میں بند کر دیا گیا، اداکارہ ماہرہ خان، ہانیہ عامر، فواد خان، صبا قمر، سجل علی، علی ظفر، اقرا عزیز، بلال عباس کے اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیے گئے۔ میاں نواز شریف سے سینیٹر عرفان صدیقی کی ملاقات، سابق وزیر اعظم نے کہا ملک کی دفاع اور قومی سلامتی کے لیے پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کا یک زباں ہونا خوشائند ہے، ملک کی دفاع کے لیے اختلافات ایک طرف رکھنا اچھی روایت ہے، پارلیمنٹیرینز کے اس کردار سے قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا۔ نائب وزیر اعظم بھی سفارتی محاذ پر متحرک، اسحاق ڈار کے پاناما اور ڈنمارک کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، اسحاق ڈار نے علاقائی حالات اور بھارتی پروپیگنڈے سے آگاہ کیا، بھارت کی یک طرفہ کارروائیوں پر موقف بتایا، پاناما کے وزیر خارجہ کا فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ۔ جوہری اثاثے شب برات پر پٹاخے پھوڑنے کے لیے نہیں بنائے، بھارت نے حملہ کیا تو دنیا دیکھے گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بھارت پاکستان کو جھکانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، غزہ میں نہتے مظلوموں کو جھکا نہیں جا سکا تو بھارت ہمارا کیا کر لے گا۔
بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کرنے کا مشن، پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات، جنوبی ایشیا میں سلامتی کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کے خاتمے کی کوششوں پر زور۔ عاصم افتخار نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت کوئی ثبوت نہیں دے سکا، امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے، پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقت ہیں، تصادم ہوا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جنگی جنون میں پاگل بھارتی فضائیہ کی بڑے تعداد میں پائلٹس کی ہلاکتیں، حادثات، ناقص حفاظتی معیار اور غیر پیشہ ورانہ آپریشنل تیاریوں کی واضح مثال۔ 30 سال میں 550 سے زائد فضائی حادثات میں 150 سے زائد بھارتی پائلٹ ہلاک ہو چکے۔ بھارتی فضائیہ میں ہلاک پائلٹس کی تعداد کارگل جنگ میں ہونے والی ہلاکتوں سے 30 گنا زیادہ ہے۔ نوٹنکیا مودی مسلمانوں کے تعصب میں اندھا ہو گیا، مسلمانوں کے گھروں پر حملے کے بعد ان کی معیشت پر بھی منظم وار کرنے لگا۔ ہریانہ میں مسلمانوں کو دکانیں خالی کرانے کے لیے 2 دن کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ بھارتی پولیس کی سرپرستی میں انتہا پسند ہندو جتھوں کی شکل میں گلی گلی مسلمانوں کو ڈرانے لگے۔ 2 قومی نظریے کی حقیقت کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا۔ بھارتی شہری کے ساتھ شادی شدہ پاکستانی خاتون 41 سال بعد ملک بدر کر دی گئی۔ اپنی 2 بیٹیوں، شوہر اور گھر کو چھوڑنے پر خاتون شردا بائی نے شکوہ کیا کہ پہلگام حملے کی اجتماعی سزا ہم سب کو دی جا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ مسلمانوں کے گھر تباہ کرنے کا سلسلہ جاری، پلوامہ میں کشمیری خاندان کے گھر کو بارودی مواد سے اڑا دیا گیا، مکان کھنڈر میں تبدیل ہونے پر کشمیری خاتون پھٹ پڑی، کشمیری بزرگ خاتون ہندوتوا نظریے کے آگے ڈٹ گئیں، بھارت کے حق میں نعرہ لگانے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کی ترقی کے لیے بلوچستان میں انتشار کا خاتمہ ناگزیر ہے، شاہد خاقان عباسی کا دہشت گردی کے ساتھ اس کی وجوہات بھی ختم کرنے پر زور، کوئٹہ میں پریس کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں کو قومی مسائل مل کر حل کرنے کی صلاح دے دی۔ سپریم کورٹ میں عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کا کیس، بانی پی ٹی آئی اور شیر افضل مروت کی درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور، آئینی بینچ نے درخواستوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر دیے، رجسٹرار آفس کو درخواستوں پر نمبر لگانے کا حکم، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا، سینئر وزیر اور چیف سیکرٹری کو منصوبے کی بروقت تکمیل کا ٹاسک۔ مریم نواز سے نیدرلینڈز کی سفیر کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، کھیلوں کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں، پاکستانی فٹ بالر کائنات بخاری بھی شریک تھی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا ریلوے اسٹیشن کا دورہ، ناقص صفائی پر ڈویژنل میڈیکل افسر ثانیہ ممتاز معطل، ملازمین کی غیر حاضری کا نوٹس، اسٹیشن ماسٹر کی سرزنش، وفاقی وزیر پیدل واشنگ لائن گئے، ملازمین کی کم تعداد کا نوٹس لیا۔ کراچی میں نئے طرز کا مرض تیزی سے پھیلنے لگا، کبوتروں کے پر اور فضلہ بیماریوں کا باعث بننے لگا، پھیپھڑوں کے انفیکشن اور سانس لینے میں دشواری کے کیسز میں نمایاں اضافہ، ڈاکٹرز کا ماسک لگائے بغیر پرندوں کے قریب نہ جانے کا مشورہ۔ اسرائیل کو تاریخ کی تباہ کن آگ کا سامنا، اسرائیل کے جنگلات میں لگی ہولناک آگ بے قابو، تقریباً 5000 ایکڑ رقبہ جل گیا، اسرائیل نے عالمی مدد طلب کر لی، بیت المقدس میں آگ لگنے کے باعث 9 سے زائد بستیوں کو خالی کرا لیا گیا، 10,000 سے زائد افراد کا انخلا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی، ایران سے تیل کی خریداری کرنے والے امریکہ سے کسی قسم کا کاروبار نہیں کر سکیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اعلان، خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل کی تمام خریداری بند ہونی چاہیے۔